نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب آداب الخلاء الفصل الاول عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه. قال الشيخ الامام محي السنة رحمه الله هذا الحديث في الصحراء واما في البنيان فلا باس لما روي عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق بيت حفصة لباس حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام متفق عليه. آج سے ہم ایک نیا سبق شروع کر رہے ہیں. وہ آداب الخلاء سے متعلق ہے. خلا جو ہے ملا کا الٹا ہے. ملا کے معنی بھرا ہوا اور خلا کے معنی خالی. بالفاظ دیگر ملا مجمع ہے، خلا جو ہے تنہائی ہے، خلوت ہے. تو انسان کبھی اپنی تنہائیوں میں ہوتا ہے، کبھی مجمع میں ہوتا ہے، ہجوم میں ہوتا ہے. جب ہجوم میں ہوتا ہے تو بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، اور اگر تنہائی میں بھی وہ پرہیزگار ہے تو یقیناً پرہیزگار. لیکن اگر صرف لوگوں کے دیکھنے اور دکھانے کے لیے پرہیزگار ہے تو اللہ کی پناہ اس سے اور اس کے طریقہ کار سے. کسی بھی حافظ شیرازی نے بعض واز کہنے والے لوگوں کو للکارا ہے، سب تو نہیں لیکن زیادہ تر کو. کہتے ہیں مجذوب ہے وہ، کہیں تو کہیں گے وہ چھوڑیں گے کہاں. وائزاں کی جلوہ بر محراب و ممبر می کنند جو بخلوت بھی روند آکار دیگر می کنند. یہ بڑے بڑے وائزین اور بڑے بڑے خطبہ و مقررین جو محراب و ممبر میں جلوہ گری فرماتے ہیں، کبھی محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور کبھی ممبر پر بیٹھ کے واز کر رہے ہیں. یہ بہت عظیم جگہ ہے دونوں، ممبر و محراب. ان لوگوں کا حال یہ ہے جب یہ اپنی تنہائیوں میں تھے تو دوسرا ہی دھندا کرتے ہیں. اور کار دیگر وہ ہے جو مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے. صرف مجمع میں کوئی ڈرتا ہے تو مجمع میں تو سب کو فکر ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے. ہمارے دین نے تنہائی کا خلا تنہائی بنی. اور سب سے زیادہ تنہا آدمی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی طبعی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء میں جاتا ہے. بالکل وہاں کوئی بھی جائے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. وہ بچہ ہی کیوں نہ اکیلے جائے گا، وہ تنہائی کی جگہ ہے. تو وہاں کا ادب سکھایا جائے گا. تنہائی کی اور بھی جگہ ہیں لیکن یہ خاص طور سے اسی تنہائی کا ذکر یہاں. اللہ والوں کے لیے تنہائی کی جگہ ہے جب وہ وظائف میں ہوتے ہیں اور اپنے نفس کو مارنے کے لیے چلا کشی کرتے ہیں. تنہائی میں نکل جاتے ہیں. وہ غاروں میں ہوتے، سرکار بھی غار میں رہے، غار ہیرا، وہ بھی تنہائی. تو جو تنہائی میں بھی خدا سے ڈرنے والا ہو اور وہی کام کرنے والا ہو جو خدا کو پسند ہے، جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اور اس کام سے بچنے والا ہو جو اللہ اس کے رسول کو نہ. یہ ہے پرہیزگار. غوث پاک خود ہی فرماتے ہیں ایک جگہ کہ بے حجابانہ درا استری کاشا نیما کی کسین نیست بجز درد تو درخانہ ہے. بہت زبردست شعر ہے، غوث پاک کی طرف منسوب. اے محبوب بے روک روک تشریف لائیے ہمارے دل کے دروازوں سے ہو کر کے ہمارے دل میں، اس لیے کہ یہاں ہم آپ کو یاد کریں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یہ تنہائی ہے، کسین میں کوئی دوسرا اگر ہے تو صرف تمہارا درد ہے، بس ایک تمہارا بقیہ کوئی نہیں. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. جب جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں خدا ساتھ میں ہوتا ہے. چلو صاحب وہ، لیکن یہاں خاص طور سے یہ گفتگو کریں گے اس باب میں، خلا کے باب میں، جو انسان اپنی طبعی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء میں جاتا ہے، پیشاب کے لیے یا پخانے کے لیے. وہاں کے سلسلے میں خاص طور سے گفتگو کریں گے. تنہائی میں بھی ادب سکھایا گیا، مجمع میں بھی ادب سکھایا. اور جو با ادب ہے وہ با نصیب ہے، عوام میں بھی مشہور ہے. اور جو بے ادب ہے بے نصیب ہے. پہلے مرید کرنے سے پہلے برسوں ادب سکھاتے تھے. اب تو ایک پاؤں مٹھائی دے کر جاؤ، جس سے چاہو مرید ہو جاؤ. پہلے ادب سکھاتے تھے.
پھر مرید کرتے ہیں. بڑی چیز ہے ادب. چلو پھر ادب پر اگر گفتگو کریں گے تو پھر وہ الگ ہو جائے گا, پھر اس کو نہیں چھیڑ پائیں گے. بہت بڑی چیز ہے ادب. اسی لیے تو ادب کی جمع ہے آداب. جب آپ تنہائی میں ہو تو وہاں کا بھی ادب ہے, جب مجمع میں ہوں گے وہاں کا الگ ادب ہے. فصل اول جس میں بخاری و مسلم کی حدیثیں ہوتی ہیں, اس سے اب یہ بحث شروع کر رہے ہیں. راوی ہیں حدیث پاک کے جناب ابو ایوب الانصاری, کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اذا اتیتم الغائط, جب تم آؤ بیت الخلاء. میں نے یہ ترجمہ اس طرح کرتا ہوں. ویسے غائط کہتے ہیں نشیبی علاقے کو. تو اکثر جو ہے بیت الخلاء میں اونچی جگہ پہ آدمی بیٹھتا ہے اور نجاست نیچی جگہ پہ گرتی ہے, اس لیے اس کو غائط کہا جانے لگا. یعنی بیت الخلاء جو بھی بیٹھے گا پیشاب پخانے کے لیے اونچی جگہ پہ بیٹھے گا اور پیشاب کا پخانا نیچے جائے گا. بات سمجھ. تو جب تم بیت الخلاء میں آؤ, فلاں تستقبل القبلہ فلاں تستدبروہا, تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ. تنہائی میں بھی. مجمع میں تو آپ قبلے کا ادب کرتے ہی بہت زیادہ, کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکتے نہیں. یعنی جو جانتے ہیں قبلہ کو ادب کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کبھی رہنے دو بابے, اس کو بھی سننے دو, بیچاری کو کیا تھا. تو جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ قبلہ کی طرف پیٹھ. مجمع میں جب ہوتے تو پھر آپ قبلہ کی طرف تھوکتے بھی نہیں ہو. بات اس میں ادب. خود تو اتنا ادب کرتے ہو, بچے کو بھی جب سلاؤ تو دیکھو بھی کہیں قبلے کی طرف پاؤں تو نہیں ہے, ذرا دیکھ لو. یہ تو تنہائی میں کہ نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ ہو. اور یہیں سے ایک چیز اور سیکھ لی کہ یہ تو قبلہ کا ادب ہے, وہ بھی تنہائی میں. اور جو قبلے کا بھی قبلہ ہے اس کا کیا ادب ہو. جس کی طرف قبلہ بھی جھکا ہوا ہے تو سلام کر رہا ہے, یعنی حضور, اس کا کیا ادب ہو. یہ تو صرف قبلے کا ادب ہے, وہ الگ ہے اپنی طرف. تو حضور ادھر پیدا ہوئے تو ادھر کعبہ جھک گیا تھا, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, قبلہ جھک رہا ہے. ساری دنیا قبلہ کی طرف جھکتی, قبلہ حضور کی طرف جھکا. کیا ادھر ادھر کی بکواس کرتے پھر رہے ہو, کیا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو, کیوں لوٹ رہے ہو. یہ تو ایسے لوٹے کھوٹے ہیں بیچارے, بے جگہ ہو گئے ہیں. ان کا ایمان اور عقیدہ بھی ستیہ ناش کر رہے ہو, ادھر ادھر کی تقریریں کر. ان کے سجدے کو محراب کعبہ جھکا. بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اللہ ایک دوسری جگہ بھی لکھتے ہیں, حاجیو آؤ آؤ آؤ. یہ کہتے ہیں نہ جاؤ, وہ کہتے ہیں آؤ. وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ خود اللہ نے بلایا کہ جاؤک آئیں تمہارے پاس. یہ قرآن میں ہے. تو اس نص کو سامنے رکھ کے حاجی کو بلا رہے ہیں کہ آؤ. کوئی چلا رہا ہے نہ جاؤ, بس ہو گیا تمہارا, مدینہ جانے کی ضرورت نہیں. ایسے چپر کنٹو, ایسے حماقت مآبا ہیں جو روکتے ہیں, کہتے آؤ آؤ. انہیں کیا ہماری مدد کرو, ہمارا چھپر اٹھا دو, مجھے ایک لفافہ دے دو, نذرانہ دے دو. کچھ اپنے لیے نہیں بلا رہے, حاجی کو خود اس کے نفع کی طرف بلا رہے ہیں. اور یہ دین ہے. اللہ والے دنیا کو بلا رہے ہیں خود ان کے نفع کے لیے, دنیا کا اپنے نفع کے لیے نہیں. حاجیو آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. وہی کہہ رہے ہیں, جو کعبے کا کعبہ اس کو دیکھو. تو آخر تو یہ حدیث میں ہے کہ قبلے کا ادب ہے, تو جو قبلہ کا بھی قبلہ ہے اس کا کتنا, ارے زور سے آواز نکل جائے سب اعمال برباد ہو جائیں گے. قرآن کیا ہے, بہت کم اس کو زیر بحث لاتے ہیں, یہ صرف بلند ہو جائے آواز ذرا سے گستاخی کی راہ سے. یہ نہیں کہ فطرتاً بلند ہو, گستاخانہ طریقہ کار. چلو صاحب, تو حضور فرما رہے ہیں جب تم بیت الخلاء میں آؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ قبلہ کی طرف پیٹھ بھی نہیں کر سکتے ہو. منہ تو منہ ہے, پیٹھ بھی نہیں کر سکتے. پھر کیا کریں؟ اب سوال پیدا ہوئی, کریں پھر کیا حضور, ادھر نہ قبلہ کی طرف منہ نہ کریں, کیا کریں؟ فرمایا سنو, ولکن شرقوا او غربوا, یا پورب کی طرف منہ کر لو یا پچھم کی طرف. یہ مدینے کے لیے ہے, سمجھے آپ. وہاں قبلہ جانب جنوب ہے اور جانب شمال شام ہے. تو یہ حکم مدینہ منورہ کے. اور ہمارے یہاں جو ہے قبلہ پچھم کی طرف, ہم پورا پچھم نہیں بیٹھ سکتے, نہ منہ کر سکتے ہیں نہ پیٹھ. اہل مدینہ جو ہے اتر تک نہیں بیٹھ سکتے, یا پورب کی طرف کر لو یہ مدینے والوں کے لیے, یا پچھم کی طرف. اور یہ متفق علیہ ہے. متفق علیہ کا مطلب یہی امام بخاری بھی کہتے ہیں, یہی امام مسلم بھی کہتے ہیں. دونوں کتابیں بڑی یہی کہہ رہی ہیں. چلو اب آگے سنیے. قال الشیخ الامام محی السنہ, یعنی صاحب مشکات, کیا کہہ رہے ہیں, اللہ ان پر رحمت کرے. ھذا الحدیث
فی الصحراء. یہ حدیث جو آئی ہے کہ نہ قبلہ کی طرف پیٹھ ہو نہ منہ ہو، تو یہ کھلے ہوئے میدان کے لیے ہے، صحرا کے لیے ہے. لیکن اگر آبادی میں ہو، گھر کے اندر ہو، تو اس کا حکم یہ الگ کرنے جا رہے ہیں. وما فی البنیان، لیکن گھروں میں، آبادیوں میں فلا باس، اب کوئی حرج نہیں. یہ سب اپنی طرف وہیں سننا کہہ رہے ہیں. چلیے سر، اب کوئی ان سے کہے گا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو، حضور نے تو منع کر دیا، اور یہاں صحرا وغیرہ لگایا نہیں حضور نے، اور آپ صحرا لگا رہے ہیں. یہاں تو مطلب کہہ دیا حضور نے. ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، وہ اب ظاہر ہے صاحب مشکات آپ دلائل لائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب اس کے جو مروی ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ میں چڑھا حفصہ کے گھر کے چھت کے اوپر چڑھ گئے، اور یہ سرکار کی زوجہ محترمہ بہن ہے ان کی، کہا میں وہاں چڑھا، کسی ضرورت کے لیے چڑھے ہوں گے چھت پہ، تو خود ہی کہہ رہے ہیں لباس حاجت ہی، بعض ضرورتوں کے لیے میں چھت کے اوپر آدمی ضرورت نہیں چڑھتا ہے، کوئی ضرورت نہیں. فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستقبل القبلہ، تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول قضائے حاجت فرما رہے ہیں قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے. قبلہ کی طرف منہ تو نہیں ہے لیکن پیٹھ ہے، اور آپ کا روئے مبارک شام کی طرف ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا. بس اس حدیث کو دیکھتے ہوئے امام شافعی نے کہا کہ اگر گھر میں ہو، آبادی میں ہو، کوئی چیز آڑ ہو، رکاوٹ ہو، تو اگر جو ہے پیٹھ ہو گئی قبلہ کی طرف، منہ تو نہیں کرے لیکن پیٹھ ہو گئی تو کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو اوپر والی کو لیتے ہیں کہ جب حضور نے کہا کہ قبلہ کی طرف نہ منہ نہ پیٹھ، تو انہوں نے صحرا کی قید حضور نے نہیں لگائی، بنیاد میں یہاں نہیں ہے حدیث میں. تو کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے صحرا ہو، چاہے آبادی ہو، گھر ہو، کسی بھی حال میں قبلہ کی طرف قضائے حاجت کے موقع پر کوئی نہ پیٹھ کر سکتا ہے. یہ امام اعظم ادب ہے ان کا، اور یہ ادب حدیث سے لیا گیا اوپر والی. علاوہ اس کے جس حدیث سے استدلال امام شافعی فرما رہے ہیں ان کا ادب سر آنکھوں پر، کیا کہنا سر، بڑے بڑے امام ہیں صاحب، کوئی ان کے ناخن پا تک بھی تو نہیں پہنچ رہا ہے. وہ فرما رہے ہیں اس حدیث کو، عبداللہ ابن عمر کی حدیث کو لے کر کے، تو وہ فعلی حدیث قولی نہیں ہے، وہ امام اعظم کی حدیث قولی حضور کا قول ہے. انہوں نے دیکھا، ان کا دیکھنا ہے. اور اس حال میں کوئی کسی کو دیکھے گا تو جم کے نہیں دیکھ سکے گا، حیا مانے ہوگی، پھر حضور کو کیسے جم کے دیکھے گا. عام آدمی جو ہے خانے پیشاب میں بیٹھا ہو، کوئی بھی دیکھنے والا اچھڑتی نگاہ سے دیکھے گا، جم کر نہیں دیکھے گا. یہ طبیعت ہے، جم کے کیسے دیکھے گا. ان کی اچانک نہ، ان کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ حضور کچھ موڑ کر کے بیٹھ گئے ہیں، یہ نہیں اندازہ کرتا حضور کچھ موڑ کر کے بیٹھ گئے. اور نہیں مڑ کے بیٹھے ہیں ایسے، تو یہ فعلی حدیث ہے، قولی کے مقابلے میں آ رہی ہے. جب قولی اور فعلی دونوں ہو تو قولی پر عمل کیا جائے. اور اس کو بھی آپ نہیں مانتے تو کوئی مجبوری آپ کی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی مجبوری کہ ہم منوائیں کسی سے، سوال ہی نہیں پڑتا. لیکن ہمارا ہے کہ چاہے ہم صحرا میں ہوں اور چاہے آبادی میں ہو، گھروں میں ہوں، ادھر نمو کر سکتے ہیں. میں بتا چکا ہوں آپ، مولانا جان محمد صاحب اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. حج میں شاید یہ بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت جب ہم مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم کے پاس درس حدیث میں پہنچے تھے. درس کے بعد انہوں نے بیچاروں نے کچھ کھجور منگایا ہم لوگوں کے لیے، اور لاجواب کیا بتاؤں، اور زمزم منگایا. یہ دیکھ کر کے کہ یہ ہندوستان کے گرے بڑے لوگ آ گئے ہیں ہمارے یہاں، تو یعنی عالم ہے وہاں کے، مولانا یہ، تو انہوں نے یہ عزت کی ایسے نہیں بھیجا. بہت بڑے امام کی بات کر رہا ہوں جن سے حکومت جو ہے وہ ڈرتی تھی. مالکی صاحب کھجور منگایا اور پانی منگایا، زمزم منگایا. ہم لوگوں نے کھجور کھا لیا، اور جب زمزم پینے کا وقت ہوا تو کھڑے ہو گئے ہم، دیکھتے رہے. وہ اس کے بعد جو ان کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، ان کے تلامذہ جو بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد ان کے، دیکھا آپ نے، یہ اناف کا ادب ہے. یہ زمزم کو بیٹھ کے نہیں پیتے، کھڑے ہو. بولے ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے پی لیتے، اور کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے پی لیتے. ایسا بتایا انہوں نے کہ اگر ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھ کے پی لیتے ہیں، اور کھڑے ہیں تو کھڑے ہو کے پی لیتے ہیں. اور پانی کھڑے ہو کے نہیں پی سکتے، بیٹھنا ہی ہے، لیکن زمزم کو کھڑے کھڑے پی. ہم لوگوں کے یہاں یہ ہے. لیکن کیا کہنا، اب آپ امام اعظم کی تعریف کر رہے ہیں، کیا کہنا امام کی اس ادب کا کہ بیٹھے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائے. دیکھو کیسا یہ حنفی کھڑا ہوگا، اپنے شاگردوں کی تعریف کیا. یہ ہمارے امام کا ادب ہے. اللہ امام کے ادب پر زندہ رکھے. امام نے جو راہ بتائی چلنے کی توفیق دے، اور اللہ انہی کے قدموں میں موت دے، انہی کے قدموں میں دفن ہو، اور انہی کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.